ایک دفعہ ایک نوجوان ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، لیکن ٹرین میں اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جو لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھتے تھے اور جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی اس بھیڑ کی وجہ سے بہت تنگ ہو گئے تھے۔ جن عورتوں کے پاس بچے تھے وہ بھیڑ کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ ایک پولیس والے نے گرجدار آواز سے کہا کہ شور ختم کر لو ورنہ تم سب کو ٹرین سے اتار دے گے۔ یہ سن کر عورتوں نے اپنے بچوں کو چپ کرانا شروع کر دیا اور وہ نوجوان یہ سارا منظر خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس ٹرین میں شور ختم ہو چکا تھا۔ وہ نوجوان انہی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو اس ٹرین میں ناریل بیچ رہا تھا۔ وہ نوجوان 15 منٹ تک اس لڑکے کو دیکھتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس لڑکی کے گندے اور پرانے کپڑوں کو دیکھ کر کسی نے اس سے ناریل نہ خریدا۔ اب وہ بچہ مایوس ہو کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ جب اس نوجوان نے اسے مایوس دیکھا تو اس لڑکے کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ اپنی سیٹ پر بٹھا کر اس سے پوچھا کہ بیٹے، اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ ناریل کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ تو تمہارے پڑھنے اور لکھنے کے دن ہے۔ لیکن وہ بچہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس بچے کا باپ مر گیا ہوگا اور اپنی ماں کی دیکھ بھال اور اپنا اور ماں کا پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے اسے مزید اور کچھ نہ پوچھا، وہ تمام ناریل خرید کر اس ٹرین میں موجود بچوں میں بانٹ دیے اور اس لڑکے کو مزید کچھ اور پیسے دیے اور کہا، بیٹا تم اپنے نئے کپڑے خرید لو کیونکہ لوگ تمہارے اس گندے لباس کی وجہ سے تم سے یہ ناریل نہیں خریدتے۔ جب اس نے اس بچے کو کچھ پیسے دیے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سا درد پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں میں اس نوجوان نے اپنے لیے بہت محبت اور دعائیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ پھر وہ نوجوان اپنی منزل پر اتر گیا اور 20 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ لڑکا اسے دوبارہ کہیں نہ ملا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کی بیوی جوانی میں چلی گئی تھی۔ اس بوڑھے کی دیکھ بھال کرنے والے اور کوئی نہ تھا۔ اب اس کے پاس نوکری بھی نہ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر نوکری کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کو ایک بڑی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اس کے حالات پہلے سے بہت تنگ ہو گئے تھے اور اس کی اولاد بھی نہ تھی کیونکہ اس کی بیوی جوانی میں ہی چلی گئی تھی اور اس نے اس کی محبت میں کسی اور سے شادی بھی نہ کی۔ اسے بہت سے لوگ کہتے رہے کہ تم دوسری شادی کر لو ورنہ تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے کسی اور لڑکی کو اپنی بیوی کی جگہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن اس کی بیماری نے جان نہ چھوڑی۔ جب اس نے دیکھا کہ بیماری اپنا کام کر کے دکھانے والی ہے تو ایک بڑی سی اسپتال میں گیا اور اس میں علاج شروع کروا دیا۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے کہا کہ تمہارا بڑا آپریشن ہوگا جس کے لیے تمہیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس نے سوچا اب میرے پاس صرف میرا گھر بچا ہے اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ اس کی بیماری اتنی شدید ہو گئی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن بعد جب ہوش میں آیا تو سامنے ڈاکٹروں کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ جب وہ ہوش میں آیا تو اسے نرس نے بتایا کہ ہمارے اسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے تمہارا مفت علاج کر دیا۔ جب اس نے اس ڈاکٹر کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ ڈاکٹر وہی بچہ تھا جس کے اس 20 سال پہلے ٹرین میں تھوڑی سی مدد کی تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر اسے پہچان چکا تھا اور وہ بوڑھا بھی اسے پہچان گیا کیونکہ جب وہ ٹرین میں ملا تھا تو اس کی ایک گال پر تل دیکھا تھا جو کہ وہ اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ اس نے کہا، بیٹا تم نے مجھ سے آپریشن کے پیسے نہیں لیے اور میرا بہت خیال رکھا، اتنا کیوں کیا؟ میں نے تو بس تمہاری تھوڑی سی مدد کی تھی اور آج تم نے لاکھوں روپے کا خرچہ خود اٹھایا۔ تو اس نے کہا، بابا جی نیکی تو نیکی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نیکی کرنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات پاپا جی، جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ پیسوں سے نئے کپڑے خرید لو اور صاف ستھرے رہا کرو پھر تم سے لوگ تمہاری چیز خریدا کریں گے، میں نے آپ کی بات پر عمل کیا اور اس دن کے بعد بڑے بڑے لوگ مجھ سے چیزیں خریدتے تھے اور اس طرح میرا کاروبار چمکنے لگا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک دکان بنا لی تھی۔ جب میرے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا اور میرا کاروبار بہت بڑا ہو گیا تو میں نے 1-2 لڑکے اپنی دکان پر رکھ لیے اور خود اسکول جاتا اور اسکول سے آ کر اپنی دکان کو سنبھالتا۔ وقت گزرتا رہا اور میں دل لگا کر پڑھتا رہا اور ایک دن میں ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا۔ بابا جی اگر تم نے مجھے اس دن یہ نہ کہا ہوتا کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر تم اپنی چیز بیچا کرو تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ اس نے کہا، بابا جی ہمدردی اور مہربانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اگر انسان اپنے دل میں کسی لالچ کے بغیر کسی کی ذرا سے بھی مدد کرے تو اس کی نیکی بیکار نہیں جاتی، بلکہ درست کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے اس کا صلہ اسے ضرور ملتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔